بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ بارش کی وجہ سے میرے سارے کپڑے بھیگ چکے تھے جب وہ کہنے لگا کہ دیکھو اس بارش میں ہم گھر نہیں جا سکیں گے، ہمیں تھوڑی دیر کے لیے کہیں رکنا چاہیے۔ اس کی بات سن کر ہم دونوں ایک جھونپڑی میں آ گئے۔ بادل زور سے برس رہے تھے جبکہ بجلی کی کڑک چمک اپنے عروج پر تھی، جس سے مجھے بچپن سے ڈر لگتا تھا۔ مجھے ڈرا سہما دیکھ کر وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا تم تو ایسے ڈر رہی ہو جیسے میں کوئی تمہارا پرایا ہوں۔ یہ سن کر مجھے اس کا اظہار محبت یاد آیا تھا جب اس نے مجھے محبت کا اظہار کیا تھا۔ میں اس کو اپنے ساتھ دیکھ کر کافی محسوس کرتی تھی۔ تبھی کھلکھلا کر کہنے لگی کہ ایسی بات نہیں ہے۔ میں نے اپنے وجود پر نظریں جمائی، میرے کپڑے بھیگ چکے تھے جب اچانک ہی ٹھنڈی ہوا سے میرا دوپٹہ اڑنے لگا تھا۔ اسی کے ساتھ ہی بجلی اتنی تیزی سے چمکی کہ میں چیخ مار کر اس کے ساتھ آ لگی۔ مجھے جیسے ہی ہوش آیا تو میں اس سے الگ ہوئی۔ شرم کے مارے میں اس سے نظریں بھی نہیں ملا پا رہی تھی۔ جب وہ کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں، ویسے بھی تو ہم دونوں نے ساری زندگی ساتھ رہنا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میرے اندر کا حوصلہ بڑھ گیا۔ میں مسکرا دی۔ چند پل بعد بارش تھم گئی تو مجھے اپنے ساتھ لے کر جانے لگا۔ جب راستے میں مجھے وہی انسان دکھائی دیا جو آئے روز ہماری گلی میں پھرتا رہتا تھا۔ وہ نعمان کا بہت اچھا دوست تھا۔ میں جب بھی اس کے بارے میں بری بات کہتی تھی تو نعمان مجھے جھڑک دیتا اور یہی کہتا کہ ایسے لوگوں کے بارے میں بری باتیں نہیں کہنی چاہیے، ان کی بد دعا بہت اثر رکھتی ہے۔ میرا نام عابیہ ہے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنے بھائی بھابھی کو ہی پاس پایا تھا۔ اماں ابا کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، پر بھائی نے مجھے کافی لاڈ سے پالا تھا۔ تبھی میں اپنے بھائی کی چہیتی تھی۔ میں نے جس کالج میں ایڈمیشن کا سوچا تھا، میرے بھائی نے مجھے اسی کالج میں ایڈمیشن دلوایا۔ میں بہت فخر کرتی تھی۔ نعمان میرے بھائی کا بہت اچھا دوست تھا، تبھی مجھے اس پر اعتبار تھا۔ وہی مجھے کالج سے لاتا اور چھوڑتا تھا۔ میری اس سے کافی گہری دوستی تھی۔ میرے بھائی کو بھی اس میں کوئی اعتراض نہیں تھا، جبکہ میری بھابھی بھی یہی کہتی تھی کہ اگر میری شادی ہوگی تو اسی گھر میں ہی ہوگی، کیونکہ میری بھابھی یہی چاہتی تھی کہ میں بھی ان کے ساتھ اس گھر میں ہی رہ جاؤں۔ نعمان ہمارے گھر 10 سالوں سے رہ رہا تھا۔ اس کے ابا ہمارے ابا کے وفادار ملازم تھے، پر ایک حادثے میں وہ جاں بحق ہو گئے۔ تبھی سے نعمان ہمارے ساتھ رہنے لگا تھا، جس کی وجہ سے بھائی نے نعمان کو اپنا بھائی بنا لیا تھا۔ پر جب سے اس نے مجھ سے اظہار محبت کیا تھا، اس کا رتبہ اور بھی بڑھ گیا تھا۔ میری بھابھی بھی بہت خوش تھی، لیکن میرے بھائی بہت پریشان رہتے تھے۔ میں جب بھی انہیں پریشان دیکھتی تھی تو ایسا لگتا تھا جیسے نعمان اور میرے رشتے سے وہ خوش نہیں ہیں، پر جب بھی میں ان سے پوچھتی تھی تو وہ بات ہی ٹال دیتے تھے۔ اب تو مجھے نعمان بھی کافی اداس لگتا تھا۔ وہ مجھ سے دور رہنے لگا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس نے اپنا ارادہ بدل دیا ہو، پر اب تو میں اس پر اندھا بھروسہ کرتی تھی۔ میں اسے مہنگے گفٹ دے کر راضی کرتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ مجھ سے ناراض ہے، پر میرے پوچھنے پر ہمیشہ مسکرا کر کہہ دیتا کہ میں تم سے ناراض نہیں ہوں، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ شادی سے پہلے ہم ایک دوسرے سے دور رہیں۔ پر میں ایسی لڑکی نہیں تھی، میں ذرا بے باک تھی۔ تبھی میں یہی چاہتی تھی کہ ہم شادی سے پہلے ایک دوسرے کو سمجھ لیں۔ پھر اس روز جیسے ہی بارش ہوئی تو ہم دونوں کو قریب آنے کا موقع مل گیا تھا۔ نہ جانے وہ جھونپڑی کب بنی تھی، پر میں نے اسے پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اللہ نے ہم دونوں کو ملانے کے لیے وہ جھونپڑی رکھی تھی۔ پر کچھ پیار بھری باتیں کر کے ہم دونوں وہاں سے نکل آئے۔ اب ہم دونوں کے بیچ میں سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن جب اچانک سے میرے بھائی نے مجھ سے کہا کہ دیکھو عابیہ، نعمان بہت اچھا لڑکا ہے، پر میں نہیں چاہتا کہ سب خاندان والے یہ باتیں بنائیں کہ دیکھو تو صحیح تمہاری شادی ہوئی بھی تو کہاں، ایک نوکر کے ساتھ۔ بھائی کی بات سن کر میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ بھائی سے نوکر کہہ رہے ہیں۔ جب بھائی کہنے لگے تبھی میں نے نعمان کو بھی کہہ دیا تھا کہ وہ تمہیں اپنی بہن ہی سمجھے اور تم سے دور رہے۔ یہ سن کر تو میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی تھی۔ اب میں جان گئی تھی کہ نعمان مجھ سے دور کیوں رہتا ہے۔ میں نے بھائی کو تو کچھ نہ کہا، لیکن بھاگتی بھاگتی میں نعمان کے پاس گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ تم نے کیا کر دیا، تم تبھی مجھ سے دور رہتے تھے۔ پھر اس دن بارش میں اس جھونپڑی میں وہ سب کیا تھا، تم نے ہی تو مجھے محبت کا یقین دلایا تھا نا۔ میری بات سن کر وہ بے چین ہونے لگا، پھر مجھ سے کہنے لگا کہ ہاں وہ سب جھوٹ تھا، مجھے تم پر ترس آ گیا تھا۔ میں نے تمہیں اس وقت ڈرا سہما ہوا دیکھا تو مجھے تم پر رحم آ گیا کہ مجھے تمہارا دل نہیں توڑنا چاہیے، اسی لیے میں نے تمہیں جھوٹی تسلی دی کہ کہیں تم اکیلے میں مجھ سے اس جھونپڑی میں ڈر نہ جاؤ، ورنہ میں نے تمہارے ساتھ سب کچھ ختم کر دیا ہے عابیہ۔
میں نہیں چاہتا کہ تمہارا بھائی مجھ سے سارے رشتے ختم کر دے۔ میرے پاس یہ واحد سہارا ہے، میں تم لوگوں کا نوکر بننا چاہتا ہوں اور ساری زندگی میں تمہارا نوکر ہی رہوں گا، میں تمہارا شوہر نہیں بن سکتا۔ یہ باتیں سن کر میرا دل ٹوٹ گیا تھا، لیکن نعمان نے سچ ہی تو کہا تھا۔ اس دن کے بعد سے میں اس سے دور رہنے لگی تھی، جبکہ بھابھی کو بالکل بھی نہیں پسند آیا تھا۔ بھابھی تو میری سائڈ لیتی تھی، وہ یہی کہتی تھی کہ میں نے تمہارے بھائی کو لاکھ سمجھایا کہ دیکھو تم خود نعمان سے شادی کرنا چاہتی ہو تو وہ تمہیں شادی کرنے دیں، لیکن تمہارا بھائی میری بات کہاں مانتا ہے۔ میں نے بھابھی کو کہہ دیا تھا کہ اگر بھائی نہیں چاہتے تو میں اس کو بالکل بھی نہیں دیکھوں گی، میں اس کا نام بھی اپنے منہ سے نہیں نکالوں گی۔ یوں میرے بھائی نے ایک بہت ہی اچھی جگہ میرا رشتہ طے کر دیا تھا۔ وہ لوگ کافی امیر تھے۔ میں بھی نعمان کو بھلا بیٹھی، وہ بھی اب میرے قریب نہیں آتا تھا اور نہ ہی وہ ہمارے گھر کے معاملات میں دخل اندازی کرتا تھا۔ وہ پہلے کافی گھلتا ملتا تھا، لیکن اب سچ میں وہ ایک نوکر سا بن گیا تھا، جبکہ رشتے والے آ کر ہماری شادی کی بات بھی پکی کر گئے تھے، لیکن وہ یہی چاہتے تھے کہ ہمارا پہلے نکاح ہو جائے، میں لڑکی کو کچھ سمجھ سکوں۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جیسے ہی میرا نکاح ہوا، کچھ ہی دیر کے بعد لڑکے کی ماں کا فون آیا۔ انہوں نے بھائی کو نہ جانے ایسا کیا کہا، جب بھائی کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ گیا اور بھائی کافی خفا سے تھے۔ وہ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں نے کوئی جرم کر دیا ہو، پر ان کے منہ سے اگلی بات سن کر تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ جب بھائی نے بتایا کہ لڑکے کی ساس کہہ رہی تھی کہ ایسی گناہگار لڑکی ہمارے گھر کی بہو نہیں بن سکتی، یہ سن کر تو میرے سر پر آسمان گر گیا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں بھائی کو کہنے لگی کہ بھائی میں گناہگار کیسے ہو سکتی ہوں، جبکہ اب تو نعمان بھی بے بسی سے بیٹھ گیا تھا، اس کے چہرے کا رنگ بھی زرد پڑا ہوا تھا، جبکہ میری بھابھی تو کافی مطمئن تھی۔ وہ یہی کہہ رہی تھی کہ لگتا ہے اس کا کوئی گل کھل گیا ہے، تبھی تو اس کی شادی ہوتے ہوتے رہ گئی ہے۔ اس طرح میری پہلی شادی ٹوٹ گئی تھی۔ اب مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میری کبھی شادی ہی نہیں ہوگی، لیکن بھائی نے مجھے ہمت دی اور کہنے لگے کہ دیکھو تمہارا رشتہ میں پھر سے کروا دوں گا، تمہارے لیے رشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اب مجھے ایسا لگتا تھا جیسے نعمان نے میرے رشتے میں خلل ڈالا ہو، پر وہ ایسا لڑکا بالکل نہیں تھا۔ غصے میں نے نعمان سے کہہ دیا تھا کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتے تھے نا، ایسا کیوں لگتا ہے جیسے تم نے ہی انہیں بھڑکایا ہے؟ جب نعمان کہنے لگا کہ کیا تمہیں مجھ پر اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے، تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے جیسے یہ سب میں نے کیا ہوگا؟ اگر تمہیں یہی لگتا ہے تو میں اس گھر میں بالکل نہیں رہوں گا۔ وہ ہم سے ناراض ہو کر گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ تبھی مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ بھائی کہنے لگے کہ یہ تم نے کیا کر دیا ہے، وہ تو ہمارا اتنا وفادار ہے، 10 سال سے اس نے آج تک تمہیں دوسری نظر سے نہیں دیکھا، لیکن اس دن اس نے جب تم سے اظہار کیا اور اپنی محبت کا یقین دلایا تو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، لیکن پھر اس کے بعد تم خود اس کی طرف مائل ہوئی تھی، وہ تو پیچھے ہٹ گیا تھا۔ مجھے اپنے بھائی کی باتوں کا احساس ہوا تو میں نعمان کو واپس لینے چلی گئی۔ میں جانتی تھی کہ وہ کہاں ہوگا، اس کا ایک ہی دوست تھا، وہ اسی کے پاس ہوتا تھا۔ میں جیسے ہی اس کے گھر گئی تو وہ جگنو کو اپنے دل کی باتیں بتا رہا تھا اور کافی رو رہا تھا، جبکہ جگنو اسے دلاسا دے رہا تھا۔ میں نے اسے یہ کہتے سنا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی قسمت خراب کر دی ہے، میں اس سے ابھی بھی بہت محبت کرتا ہوں، میں نے جو گناہ کیا ہے اس پر وہ مجھے ساری زندگی معاف نہیں کرے گی، میں اس کا گنہگار ہوں۔ یہ سن کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں نعمان کے پاس گئی اور میں نے کھینچ کر اس کے چہرے پر تھپڑ مارا کہ تم نے یہ کیا کر دیا؟ پہلے تم نے خود سے دور کیا، میں تمہاری خاطر اپنے بھائی سے لڑ جاتی، میرے بھائی مان جاتے، وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، انہیں میری خوشیوں کے آگے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، لیکن تم نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ یہ سن کر نعمان پھر سے سنجیدہ ہو گیا۔ وہ کہنے لگا کہ دیکھو میں نے جو کیا ہے مجھے ابھی بھی اس پر پچھتاوا نہیں ہے۔ ہاں میں مانتا ہوں میں نے تم سے محبت کی ہے، میں ابھی بھی کرتا ہوں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم دونوں کا کوئی میل نہیں ہے۔ جگنو ہم دونوں کی باتیں سن رہا تھا، اس کا چہرہ بھی ایسا تھا جیسے وہ نہ جانے مجھ سے کچھ چھپا رہا ہو۔ مجھے تو بچپن سے ہی اس کے وجود سے نفرت ہوتی تھی کیونکہ وہ خواجہ سرا تھا، لیکن نعمان کا وہ بہت پکا دوست تھا۔ اس نے میرے ساتھ واپس آنے سے انکار کر دیا۔ میں خالی ہاتھ ہی واپس گھر گئی، لیکن اب میرے من میں ایک بوجھ تھا۔ اسی طرح کچھ عرصے بعد بھائی نے میرا کہیں رشتہ پکا کر دیا۔ وہ لوگ بہت ہی اچھے تھے، یوں میری اس سے منگنی ہو گئی، لیکن لڑکے والے ابھی بھی یہی کہتے تھے کہ جلد سے جلد نکاح کر لیا جائے تاکہ ہم دونوں ایک دوسرے کو سمجھ سکیں۔
پر میرے بھائی نے سختی سے انکار کر دیا کیونکہ لڑکے کی عمر مجھ سے بہت زیادہ تھی۔ وہ طلاق یافتہ تھا اور پہلی شادی ناکام ہو گئی تھی، اسی لیے بھائی نے فیصلہ کیا تھا کہ اگر نکاح کرنا ہے تو ساتھ ہی رخصتی ہوگی۔ تنگ آ کر لڑکے والوں نے اس بات کو مان لیا۔ یوں رخصتی ہو گئی۔ شادی کی پہلی رات جب میں اپنے کمرے میں موجود تھی تو میری ذہن میں نعمان ہی سوار تھا۔ میں چاہ کر بھی اسے بھلا نہیں پائی تھی کیونکہ اس نے یہ اقرار کیا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، پر نہ جانے کیوں وہ مجھ سے اتنا دور ہو گیا تھا کہ اب وہ مجھے دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ میں یہی سوچ رہی تھی جب میرا شوہر کمرے میں آیا، لیکن اس کا چہرہ غصے سے لال تھا۔ اسے دیکھ کر میں تو سختی میں آ گئی۔ مجھے وہی باتیں یاد آئیں، لیکن جب پہلی شادی میں میری ساس نے میرے بھائی کو ایسی باتیں کہی تھیں کہ میرا دل دہل گیا تھا۔ اچانک ہی میرا شوہر میرے قریب آیا۔ وہ کہنے لگا کہ آخر میں نے کیا غلطی کر دی جو میں نے تم جیسی گناہگار لڑکی سے شادی کر کے اپنی زندگی پھر سے برباد کر لی۔ میری پہلی بیگم بھی ایسی ہی تھی، اسے میں نے سیدھا کر کے ہی طلاق دی تھی، اور تم تو مجھے بڑی سمجھدار لگتی تھی، لیکن تم نے یہ کیا کر دیا؟ میں ایسی گناہگار لڑکی کو کبھی بھی اپنی بیوی نہیں مان سکتا کیونکہ میں بہت نیک ہوں۔ میری پہلی بیوی بھی گناہگار تھی، اسے میں نے طلاق دے دی، اب میں تمہارے ساتھ بھی وہی کروں گا۔ اس کی باتیں تھیں یا تیر جو سیدھا میرے دل پر لگ رہا تھا۔ کچھ لمحے بعد میں طلاق یافتہ ہو گئی تھی۔ پھر سے طلاق کا دھبا میرے کردار میں لگ گیا تھا۔ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ میں نے بھائی کو کال کی۔ بھائی کو یہ خبر دیتے ہوئے بھی میری سانسیں رک رہی تھیں۔ بمشکل ہی میرے منہ سے وہ الفاظ نکلے تھے۔ میں نے بھائی کو کہا کہ بھائی مجھے آ کر لے جائیں۔ بھائی بھی معاملہ سمجھ گئے تھے۔ اب میں گھر آ گئی تھی۔ بھائی بھابھی میرے سر پر کھڑے تھے۔ بھائی نے اپنا سر تھاما ہوا تھا، جبکہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جانے مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا۔ میں بھائی کے پاؤں پڑنے لگی کہ بھائی مجھے معاف کر دیں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ آپ تو جانتے ہیں کہ آپ نے مجھے کھلی چھوٹ دی تھی۔ میں نے کبھی اس چھوٹ کا فائدہ نہیں اٹھایا، نہ ہی کبھی اپنی آزادی کو میں نے ناجائز سمجھا، بلکہ ہمیشہ اس کی قدر کی ہے۔ مجھے اپنی حدود پتہ تھی، لیکن پھر میری شادی کیوں نہیں ہو رہی؟ کیوں مجھے طلاق ہو جاتی ہے؟ جب بھائی کہنے لگے کہ ہو نہ ہو اس سب میں نعمان کا ہی ہاتھ ہے۔ نعمان اس وقت جگنو کے پاس تھا، پر میں نعمان کو جان گئی تھی کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ میں نے پہلے بھی اس پر الزام لگا کر بہت بڑی غلطی کی تھی، تبھی میں نے بھائی کو روک دیا کہ نہیں بھائی، نعمان ایسا کر نہیں سکتا۔ بھائی خاموش ہو گئے۔ بھابھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اب پیچھے کوئی بھی نہیں تھا جس سے میں اپنی درد بانٹتی۔ میں نعمان کے پاس ہی چلی گئی۔ وہ اس وقت جگنو کے پاس ہی بیٹھا تھا، لیکن جیسے ہی جگنو نے دروازہ کھولا تو کہنے لگا کہ نعمان تو یہاں ہے ہی نہیں۔ میں تو ٹھٹک گئی تھی۔ جگنو جان گیا تھا کیونکہ میں اس وقت دلہن کے لباس میں تھی اور آدھی رات کو کسی کے گھر گئی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ آپ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، اندر آ جاؤ۔ میں جیسے ہی اندر گئی تو وہ کافی پریشان تھا۔ میں نے جگنو کو ہمیشہ نفرت بھری نظروں سے ہی دیکھا تھا کیونکہ وہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھا، پر نہ جانے کیوں وہ میرا اتنا خیال رکھ رہا تھا۔ جیسے ہی مجھے اندازہ ہوا کہ یقیناً یہ نعمان نے ہی اسے کہا ہوگا تو میں پھیکا سا مسکرا کر کہنے لگی کہ تمہیں میرا خیال رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب جگنو کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، نعمان نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس نے تمہیں ٹھکرا دیا ہے، اس نے تمہاری زندگی برباد کر دی ہے۔ اس کی بات سن کر تو میں تڑپ کر کہنے لگی کہ میری زندگی برباد نہیں ہوئی، لوگ ہی ایسے ہیں، میں نے کون سا گناہ کیا ہے، لوگ مجھے گنہگار کیوں کہتے ہیں؟ میں دھاڑی مار مار کر رونے لگی تھی۔ جب جگنو کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میں ہنسنے لگی کہ تم کیوں مجھ سے معافی مانگ رہے ہو؟ وہ خاموش ہو گیا۔ میں واپس اپنے گھر آ گئی۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے۔ 3-4 ماہ ہو گئے، میں نے نعمان کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ اب میں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ میں زندگی میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گی۔ مجھے شادی لفظ سے ہی نفرت ہو رہی تھی۔ جب بھائی کہنے لگا کہ دیکھو تم ساری زندگی ہمارے ساتھ کیسے رہو گی، ہم ایسا کرتے ہیں کہ گھر داماد ڈھونڈ لیتے ہیں۔ بھائی کی بات پر میں شرمندہ ہو گئی کہ بھائی کو میری خاطر کیا کچھ سہنا پڑ رہا ہے۔ میں ایک امید کے ساتھ بھائی کے پاس گئی اور بھائی سے کہنے لگی کہ بھائی گھر داماد ہی بنانا ہے تو نعمان کے بارے میں آپ کیوں نہیں سوچتے؟ بھائی غصے سے گویا ہوئے کہ ایک دفعہ کہہ دیا نا، نعمان نے اتنا سب کچھ کر دیا، تمہیں ٹھکرا دیا، تم پھر بھی اس کی طرفداری کر رہی ہو، تم ابھی بھی نہیں جان پائی کہ وہ اچھا لڑکا نہیں ہے۔ جبکہ بھابھی کہنے لگی کہ میں تو کہتی ہوں کہ اسی سے شادی کر لو، تمہاری شادی کہیں نہیں ہوگی، اسی نے اس سب کو تمہارے خلاف کیا ہوگا۔ میں نے بھابھی کو بھی چپ کروا دیا کہ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔
نعمان بھلا ایسا کیوں کرے گا؟ دن یوں ہی گزرنے لگے، میری تیسری شادی بھی ہو گئی۔ نکاح کے بعد لڑکے نے مجھ سے سارے تعلق توڑ دیے تھے، تو میری زندگی مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی۔ بھائی بھی مجھ پر پھٹ پڑے کہ آخر تم نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے، آج بتا ہی دو۔ اب پانی سر سے اوپر آ گیا ہے۔ میں جان گئی تھی کہ بھائی کو مجھ پر شک ہو رہا ہے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ مجھ پر شک کریں گے۔ ایک وہی تو تھے جو مجھ پر اندھا اعتبار کرتے تھے۔ اس بار تو میں ٹوٹ ہی گئی تھی۔ بھائی نے کیا میرا ساتھ چھوڑا جب بھابھی بھی میری کردار کشی کرنے لگی، کہنے لگی کہ اب تم اس گھر سے چلی جاؤ، تمہاری وجہ سے میرے بچوں کا بھی نقصان ہوگا۔ میری بھتیجی بھی تو اب جوان ہو گئی تھی۔ تبھی جذبات کے عالم میں آ کر میں نے اپنا سامان پیک کیا اور باہر نکل آئی۔ آدھے راستے ہی تھی جب مجھے جگنو دکھائی دیا، جس سے میں ہر بار نفرت کرتی تھی، پر اس بار وہ کہنے لگا کہ دیکھو آپ یہاں میرے گھر جتنا مرضی رہ سکتی ہو رہ لو۔ کچھ سوچ کر میں نے اسے انکار کر دیا۔ جب کہنے لگا کہ نعمان گھر پر نہیں ہے، وہ اب ایسا نہیں ہوتا۔ اس کی بات سن کر میں نے بھی ارادہ کر لیا اور اس کے گھر آ گئی۔ وہ تو صبح ہوتے ہی تیار ہو کر اپنے کام پر جانے لگا تھا۔ ایک ہی تو اس کا کام تھا، وہ لوگوں سے پیسے بٹورتا تھا، جبکہ میں سارا دن اکیلی رہتی تھی۔ میرے ذہن سے نہیں نکلا تھا، میں جب بھی جگنو سے اس کا ذکر کرتی تھی تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا تھا۔ ایک دفعہ تو اس نے غصے سے کہہ دیا تھا کہ آپ اس کو اپنے دل سے نکال کیوں نہیں دیتی؟ اگر اسے آپ کی اتنی ہی قدر ہوتی تو وہ یوں آپ کو بے سہارا چھوڑ کر کبھی نہ جاتا۔ میں نے اسے کہا کہ کسی سے محبت کی جائے تو اسے دل سے کبھی نہیں نکالا جاتا۔ میں جانتی ہوں نعمان بھی مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ میری بات پر وہ غصہ ہونے لگا۔ ایک دم سے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر چیخنے لگا، خبردار جو آپ نے ایسی باتیں پھر کہیں، اگر وہ آپ سے محبت کرتا تو وہ یہ سب کچھ آپ کے ساتھ بالکل بھی نہ کرتا۔ میں حیران ہو گئی۔ میں نے اسے کہا کہ کیا قصور ہے؟ یہ بات سن کر جگنو پھر سے بیٹھ گیا تھا۔ نہ جانے وہ مجھ سے کیا چھپا رہا تھا۔ اس بار تو مجھے بھی شک ہونے لگا تھا کہ یقیناً کوئی ایسی بات ہے جو جگنو مجھ سے چھپا رہا ہے۔ تبھی میں نے جگنو کو کہا کہ دیکھو مجھے بتا دو، ایسا کیا ہے جو تم مجھ سے چھپا رہے ہو؟ جب وہ کہنے لگا کہ ایک ایسا سچ ہے جو آپ کو نہیں پتا۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں نے اس سے کہا کہ ایسا کون سا سچ ہے؟ کیا نعمان نے میرے ساتھ یہ سب کیا ہے؟ تب وہ کہنے لگا کہ اس کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ ہے، اس سب کے پیچھے کوئی اور ہے۔ اس کی بات سن کر میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھ سے سچ سچ کہو، مجھ سے اب اور برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ کہنا کیا چاہتے ہو؟ جب وہ کہنے لگا کہ آپ کو سارے سوالوں کے جواب آپ کے گھر مل جائیں گے، لیکن میں تو اب اپنے گھر ہی نہیں جا سکتی تھی۔ جب وہ بولا کہ آپ بھیس بدل کر اپنے گھر چلی جائیں، یقیناً آپ جس وقت جائیں گی اس وقت آپ کو اپنے سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ جگنو نے مجھے شام 6 بجے کا وقت بتایا۔ میں اگلے روز اس کا روپ دھار یعنی کہ ایک خواجہ سرا بن کر اپنے گھر چلی گئی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس طرح مجھے کوئی بھی نہیں پہچانے گا۔ لیکن میں جیسے ہی اپنے گھر گئی تو وہ منظر دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جس نے میری دنیا اجاڑی تھی اور جس نے میری زندگی برباد کی تھی وہ اور کوئی نہیں بلکہ وہ تو میری بھابھی تھی۔ مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو میں نے دیکھا ہے وہ سب سچ ہے، اور نہ جانے میری بھابھی نے یہ سب کیوں کروایا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ خالی قدموں کے ساتھ میں واپس جگنو کے پاس آ گئی تو کہنے لگا کہ آپ کو آپ کے سارے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے۔ میں نے اس سے کہا کہ ہاں مل گئے ہیں، پر میری بھابھی نے ایسا کیوں کیا؟ جب وہ کہنے لگا کہ آپ کی بھابھی تو بچپن سے یہی چاہتی تھی کہ آپ کی شادی نعمان سے ہو، کیونکہ وہ ان پڑھ تھا، اتنا پڑھا لکھا جو نہیں تھا، اور اس کا کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ کی بھابھی کو یہ کہاں گوارا تھا کہ آپ کی شادی ایک بڑے اور امیر گھر میں ہو جائے، تبھی تو وہ نعمان سے آپ کی شادی کروانا چاہتی تھیں، لیکن آپ کے بھائی مانتے ہی نہیں تھے۔ اب آپ کی بھابھی آپ کے بھائی کے سامنے تو ایسا نہیں کہہ سکتی تھی کہ آپ کی شادی نعمان سے ہی ہو، تبھی انہوں نے یہی چال چلی تھی، اور مجھے ابھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ میں نے وہاں جو دیکھا تھا وہ کچھ اور تھا۔ میں نے اپنی بھابھی کو نہیں بلکہ اس کے ساتھ ایک اور وجود کو دیکھا تھا۔ میرا ضمیر اس بات کو قبول ہی نہیں کر رہا تھا کہ وہ وجود نعمان کا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ نعمان نے یہ سب کیا ہوگا۔ میں نے جگنو سے پوچھا کہ تم بتاؤ نعمان نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ جب جگنو کہنے لگا کہ یہ سب کچھ تو نعمان کی وجہ سے ہی ہوا ہے، آپ کی بھابھی نے نعمان کا استعمال کیا ہے، نعمان نے خود کو بیچ دیا تھا۔ مجھے یہ بات ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی، لیکن اتنی کیا مجبوری تھی کہ اس نے یہ سب کر کے خود کو بیچ ڈالا اور ہماری محبت کو بھلا ڈالا۔
اس نے میری زندگی برباد کر دی۔ جب جگنو کہنے لگا کہ نعمان مجبور تھا، اسے پیسوں کی ضرورت تھی، تمہاری بھابھی نے اسے 3 لاکھ روپے دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اس کی بات سن کر مجھے وہی منظر یاد آیا جب میں نے اپنے سامنے نعمان کو بھابھی سے پیسے مانگتے ہوئے دیکھا تھا۔ نعمان میری بھابھی کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا تھا کہ اب تو میں نے اپنی محبت کی زندگی بھی برباد کر دی ہے، اب تو اس کی دنیا ہی اجاڑ دی، اب تو مجھے 3 لاکھ روپے دے دیں۔ جب بھابھی کہنے لگی کہ دیکھو ابھی میرے پاس نہیں ہے، کل آنا تم، وہ دل دہلانے والا منظر دیکھ کر تو میری روح فنا ہو گئی تھی۔ مجھے ابھی بھی وہی منظر یاد آ رہا تھا۔ جگنو کہنے لگا کہ نعمان کی اماں کی طبیعت خراب تھی، اسے پیسوں کی ضرورت تھی، پر اس سے پہلے ہی آپ کے بھائی نے اپنے سارے رشتے نعمان سے توڑ دیے تھے اور آپ سے پیسے بھی نہیں مانگ سکتا تھا، اسی لیے وہ آپ کی بھابھی کے پاس گیا تھا جب آپ کی بھابھی نے اس سے ایک کام کہا تھا۔ یہ سن کر میں ساکت ہو گئی تھی۔ میں جگنو سے کہنے لگی کہ ایسا کون سا کام کہا تھا اور تمہیں یہ سب کیوں پتا ہے؟ جب وہ کہنے لگا کہ مجھے یہ سب اس لیے پتا ہے کیونکہ اس سارے کام میں آپ کو میری مدد کی ضرورت پڑی تھی۔ وہ مجھ سے ہر بات ہی شیئر کرتا تھا اور ہر چیز میں میری مدد لیتا تھا، پھر اس کام میں بھی اس نے میری مدد کی۔ میں نے اس سے کافی سمجھایا تھا کہ دیکھو ایسا مت کرو، وہ تمہاری محبت ہے، پر وہ کہنے لگا کہ میری ماں کی زندگی کا سوال ہے، اگر میں نے اپنی محبت کو نہ مارا اور اسے رسوا نہ کیا تو میری اماں کی زندگی چلی جائے گی، اس لیے نعمان یہ سب کر بیٹھا۔ جگنو کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ نعمان اس حد تک جا سکتا تھا، پر آخر اس کی اماں کو کیا ہوا تھا؟ میں نے جیسے ہی جگنو سے پوچھا تو اس نے جب جواب دیا، اس کی اماں کو بلڈ کینسر تھا جس کی وجہ سے وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھیں۔ تبھی نعمان آپ کی بھابھی کے پاس گیا تھا۔ بھابھی نے اس کو پیسے دینے کا وعدہ تو کیا تھا، لیکن اسے یہ بھی کہا تھا کہ دیکھو اب عابیہ کے امیر گھر سے رشتے آئیں گے، لیکن ان رشتوں کو ٹھکرانا اور اس کی شادی کو ناکام کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس نے بھابھی سے وعدہ کیا تھا کہ میں یہ ذمہ داری بخوبی نبھاؤں گا، اور پھر اس نے وہی ذمہ داری نبھائی ہے، تبھی تو آپ کی ساری شادیاں ناکام رہی ہیں۔ میں نے جیسے ہی اس کی بات سنی تو ایسا لگا جیسے میرے پیروں تلے زمین نکل گئی ہو۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا یہ سب نعمان کا کیا دھرا ہے۔ نہ جانے اس نے میرے سسرال والوں کو ایسی کیا خبر دی تھی کہ انہیں میں گناہ گار لگتی تھی۔ میں نے جگنو سے پوچھا کہ جگنو، اس بے حس انسان نے میرے بارے میں ایسا کیا کہا تھا کہ میں سب کو گناہ گار لگنے لگی؟ میری بات پر اس نے اپنا سر جھکا لیا تھا جیسے وہ شرمندہ ہو۔ میں جان گئی تھی کہ یقیناً نعمان نے میرے کردار کو اچھالا ہے۔ میں بالکل ٹوٹ سی گئی تھی۔ مجھے وہی پل یاد آ رہے تھے جو میں نے نعمان کے ساتھ گزارے تھے، بس میں اسے اپنا سب کچھ مان چکی تھی۔ میں تو اس کو اپنا نام دینے کو تیار ہو گئی تھی۔ میں نے اپنا آپ اسے سونپ دیا تھا۔ اس لمحے بارش میں بھی میں اس کے ساتھ بھیگ گئی، سب کچھ بھلا بیٹھی تھی۔ مجھے یہی لگا تھا کہ میری زندگی بس ایک نعمان ہی ہے۔ جیسے ہی مجھے وہ بارش والے پل یاد آئے تو مجھے وہ سب یاد آ گیا جب نعمان نے مجھے اپنے ہونے کا ثبوت دیا تھا اور میرے ہر ڈر کو مٹا دیا تھا۔ جیسے ہی مجھے وہ منظر یاد آئے تو میں تڑپ کر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے کسی انہونی کا احساس ہو رہا تھا کیونکہ اس روز بارش تھمنے کے بعد جیسے ہی میں باہر نکلی تھی تو مجھے جگنو دکھائی دیا تھا۔ یہی تو تھا جو اس سڑک سے گزر رہا تھا۔ نہ جانے جگنو وہاں کیا کر رہا تھا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا تھا کہ جیسے یہ سب کچھ نعمان کا ہی پلان تھا، کیونکہ وہ جھونپڑی تو وہاں پر پہلے کبھی موجود نہیں تھی۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی جب سامنے سے مجھے جگنو دکھائی دیا۔ اب وہ مجھ سے نظریں ہی نہیں ملا رہا تھا کیونکہ میں جان گئی تھی کہ کہیں نہ کہیں وہ بھی نعمان کے اس پلان میں شامل تھا۔ میں نے جگنو کو بلایا اور اس سے کہا کہ تم اس وقت وہاں کیا کر رہے تھے جب اس روز اتنی تیز بارش ہو رہی تھی؟ یہ سنتے ہی اس کے چہرے کے رنگ بدل گئے تھے۔ میں جان گئی تھی کہ میں جو کچھ سوچ رہی ہوں وہی سچ ہے۔ جگنو نے اپنے چہرے کے زاویے سے مجھے بتا دیا تھا کہ میرا شک صحیح ہے۔ مجھے جگنو سے بھی شدید نفرت ہو رہی تھی، پر میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ نعمان اس حد تک گر جائے گا۔ میں نے جگنو سے سوال کیا کہ اس نے یہ سب کیوں کیا ہے، کیا اسے کوئی اور راستہ دکھائی دیا تھا؟ جب کہنے لگا کہ وہ مجبور تھا، اس کی اماں مرنے والی تھی۔ آپ کی بھابھی اس کی اماں کو ہسپتال لے کر جاتی تھیں، لیکن بھابھی نے نعمان کو دھمکی دی تھی کہ دیکھو اگر تم نے میرا کام نہ کیا تو میں تمہاری اماں کو جان سے مار دوں گی۔ نعمان مجبور تھا، تبھی اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں وہ جھونپڑی بناؤں، اور وہ شام آپ کو اس جھونپڑی میں لے کر آیا تھا۔ جگنو نے بھی اتنا ہی کہا تھا کہ جب وہ خاموش ہو گیا، شرم کے مارے سے بولا نہیں جا رہا تھا۔
پر میں نے اسے چلا کر کہا کہ آگے بولو، آگے کیا ہوا تھا؟ جب جگنو مجھے بتاتا گیا اور میں وہیں میری روح فنا ہوتی گئی، کیونکہ اس نے مجھے بتایا تھا۔ وہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ نعمان اس حد تک گر جائے گا۔ مجھے اپنے وجود سے گھن آ رہی تھی کہ اس وجود نے نعمان جیسے بے شرم انسان کے ساتھ محبت کی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس جگہ سے اٹھ جاؤں، کیونکہ سامنے جو تھا وہ نعمان کا ہی تو وفادار دوست تھا۔ نعمان نے جس تھالی میں کھایا تھا اس میں چھید کر دیا تھا۔ میں جگنو سے چیخ کر نعمان کا پتہ پوچھنے لگی تھی، پر وہ مجھے کچھ بھی نہیں بتا رہا تھا۔ میں نے اپنا سامان پیک کیا اور اس کے گھر سے نکل آئی تھی۔ مجھے تو اپنے بھابھی سے بھی نفرت ہو رہی تھی۔ انہوں نے میری زندگی برباد کر دی تھی اور اسی کو اپنے ساتھ ملایا تھا جو مجھ سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ میں یہی سوچ رہی تھی جب اچانک ہی پھر سے بادل چھا گئے۔ وہی بارش ہو رہی تھی۔ مجھے وہی منظر یاد آ رہا تھا جو اس جھونپڑی میں ہوا تھا۔ مجھے اپنے وجود سے گھن آ رہی تھی۔ میں اس کالے آسمان کے نیچے چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، جبکہ مجھے محسوس ہوا جیسے میرے پیچھے کوئی موجود ہو۔ میں نے دیکھا تو وہ جگنو تھا جس نے چھاتا پکڑا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا کہ آپ کو سردی لگ جائے گی، پلیز میرے ساتھ آ جائیں۔ اس کی بات پر میں اچھل اٹھی کہ دیکھو خبردار جو تم نے میرے لیے ہمدردی جتائی۔ میں جانتی ہوں کہ تم نے سب کچھ نعمان کے کہنے پر کیا ہے، تبھی تو تم نے مجھے اپنے پاس رکھا تھا، لیکن کبھی سوچنا بھی مت کہ میں نعمان سے جڑی کسی بھی چیز کے ساتھ رہوں گی۔ دفع ہو جاؤں یہاں سے۔ جگنو نے میری بات سنی، لیکن وہ پھر بھی اسی جگہ پر جم کر کھڑا تھا جیسے ٹھان لیا تھا کہ وہ مجھے لے کر جائے گا، اور آخر میں نے ہار مان لی اور یوں اس کے ساتھ واپس چلی گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ مجھ سے جگنو نے وہ سب کہا تھا کہ جب میں اس جھونپڑی میں گئی تھی تو وہاں پر جگنو ہی نعمان کے موبائل میں وہ ساری ویڈیوز بنا رہا تھا۔ وہ سارا منظر اس ویڈیو میں قید ہو چکا تھا۔ یہی تو ایک ثبوت تھا، وہ سارا منظر اس ویڈیو میں قید ہو چکا تھا۔ یہی تو ایک ثبوت تھا جسے نعمان اب میرے سسرال والوں کو دکھا کر مجھے گناہگار ٹھہراتا تھا۔ مجھے یہ سوچ سوچ کے ہی گھن آ رہی تھی۔ میری زندگی برباد ہو گئی تھی۔ میرے پاس تو اب کچھ نہیں بچا تھا۔ واپسی کے سارے راستے بند ہو گئے تھے، پر میں یہاں بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ یہی سوچ کر ایک روز میں نے فیصلہ کیا اور وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ میرے پاس کچھ پیسے تھے جس کی وجہ سے میں 2-3 مہینے تو آسانی سے کہیں رہ سکتی تھی۔ تبھی میں نے ایک چھوٹا سا فلیٹ لے لیا تھا۔ اب میں اسی فلیٹ میں رہتی تھی، لیکن ابھی تک نعمان مجھ سے نہیں ملا تھا۔ میں یہ بالکل نہیں چاہتی تھی کہ اب میں اس کی شکل بھی دیکھوں، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ میرا بھائی مجھ سے بدگمان ہو، وہ مجھے گناہگار ہی سمجھے۔ میں نے اپنے بھائی کو یہ سچائی دکھانے کا فیصلہ کیا تھا اور ارادہ کر لیا تھا کہ بھابھی کا اصلی چہرہ تو میں انہیں دکھا کر رہوں گی۔ تبھی میں نے جگنو سے وہ ویڈیو مانگی تھی تاکہ وہ مجھے اپنی ویڈیو دے دے۔ اس نے مجھے ویڈیو دی تو میں واپس اپنے بھائی کے پاس چلی گئی۔ میں گھر بالکل بھی نہیں گئی تھی، بلکہ اپنے بھائی کے آفس میں گئی تھی۔ انہوں نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو حیرت سے پوچھنے لگے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے بھائی کو کہا کہ بھائی پلیز میری بات سن لیں، ایک دفعہ میری بات کا یقین کر لیں، اس کے بعد جو مرضی کر لیں۔ میں نے بھائی کو وہ ویڈیو دکھائی تو بھائی کے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی، ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ بھائی کہنے لگے کہ آخر یہ ویڈیو کس نے بنائی ہے اور تم یہاں نعمان کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ جب میں نے ان سے کہا تھا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اس روز وہی مجھے اس جھونپڑی میں لے کر آیا تھا اور میں بھی یہی جانتی تھی کہ نعمان ہی میرا ہونے والا شوہر ہے۔ اس وقت ہم دونوں کے بیچ کچھ بھی صحیح نہیں چل رہا تھا۔ تبھی میں اس کے تھوڑا قریب آ گئی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میں اسے جان سکوں، لیکن وہ مجھے کہنے لگا کہ دیکھو اب ہماری شادی ہونے والی ہے، تمہیں مجھ پر یقین ہونا چاہیے کہ میں تمہارے ساتھ اس جھونپڑی میں کچھ نہیں کروں گا۔ تبھی اس کی بات سن کر میں نرم پڑ گئی تھی۔ یہ سب کچھ نعمان نے ہی کیا تھا اور یہ سب کچھ اسی کا پلان تھا۔ یہ ویڈیو اس کے دوست نے بنائی ہے بھائی، آپ میری بات کا یقین کریں۔ انہوں نے جیسے ہی سنا تو وہ پریشان ہو گئے تھے، کہنے لگے اس نے سب کچھ کیوں کیا ہے؟ لیکن اپنے بھائی کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی تھی۔ اگر میں انہیں ان کی بیوی کی سچائی بتا دیتی تو انہوں نے کبھی بھی مجھ پر یقین نہیں کرنا تھا، کیونکہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا کہ یہ سب کچھ بھابھی نے کیا ہے۔ لیکن اپنے بھائی کو میں نے بس اتنا ہی کہا تھا کہ کسی کے کہنے پر نعمان نے یہ سب کیا ہے۔ میں جلد ہی آپ کو یہ سچائی بھی بتا دوں گی، پر میری بات کا یقین کریے گا۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے سیدھا نعمان کو ڈھونڈنے گئی تھی۔ نعمان کا ایک چھوٹا سا ہی تو گھر تھا جو کہ کچی بستی میں آباد تھا۔ میں جیسے ہی وہاں گئی
تو وہاں تو سوائے ایک چارپائی کے کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی تھی جب مجھے نعمان کے رونے کی آواز آئی تھی جو کسی سے معافی مانگ رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی اس کو دیکھا تو اس کے ہاتھ میں میری تصویر تھی۔ وہ مجھ سے رو رو کر معافی مانگ رہا تھا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے اپنی ماں کی خاطر تمہاری زندگی برباد کر دی، لیکن میری ماں ہی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اب میں اس دنیا میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ میں نے اپنے ہاتھ سے ہی اپنا سب کچھ برباد کر دیا ہے۔ اس کی باتیں سن کر میرا دل کافی نرم پڑا تھا، لیکن اس نے جو کچھ کیا تھا وہ بھی بہت غلط تھا۔ میں ابھی جانے ہی لگی تھی جب اچانک نعمان نے مجھے پکارا کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ میں جان گیا ہوں کہ تم میرے پاس موجود ہو۔ اس نے جیسے ہی میری جانب دیکھا تو میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ نعمان مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ وہ میرے پیر پکڑنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری زندگی برباد کر دی ہے، پر اگر تم نے مجھے معاف نہ کیا تو میرے دل کو کبھی بھی سکون نہیں ملے گا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ لیکن میں پتھر کی بن گئی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، لیکن ہاں ایک شرط ہے، اگر تم نے میری بات مان لی تو میں تمہیں معاف کر دوں گی۔ جب وہ کہنے لگا کہ میں تمہاری ہر شرط مان لوں گا، لیکن پلیز میرے دل کو سکون پہنچا دو۔ جب میں نے اس سے کہا کہ اگر تم یہی چاہتے ہو تو بھائی کو میری ساری سچائی بتا دو، انہیں بتا دو کہ ان کی بیوی نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ یوں وہ میرے ساتھ مل گیا تھا اور پھر سے میری بھابھی کے پاس گیا تھا اور ان سے پیسے مانگنے لگا، لیکن یہ سارا ہمارا پلان تھا۔ جیسے ہی میری بھابھی نے اسے جھٹکا اور اپنی ساری سچائی اگل دی تو میں نے بھابھی کی ویڈیو بنا لی تھی، تو وہ میرے پاس اب قید ہو گئی تھی۔ میرا دل بہت ہی پرسکون تھا کہ میں اپنے بھائی کو یہ ساری ویڈیو دکھا دوں گی۔ میں پھر سے ان کے آفس گئی تھی اور میں نے انہیں جیسے ہی وہ ویڈیو دکھائی تو بھائی کو تو یقین ہی نہیں آیا تھا۔ بھائی کے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی کہ ان کی بیوی بھی ایسا کر سکتی ہے۔ وہ جلدی سے ہی میرا ہاتھ تھام کر مجھے گھر لے آئے اور بھابھی کو دھکے دے کر انہوں نے گھر سے نکال دیا تھا۔ میری بھابھی کو تو ابھی بھی یقین نہیں تھا کہ ان کے ساتھ یہ سب کیا ہو گیا ہے، پر بھائی نے انہیں کہہ دیا تھا کہ تم نے میری بہن کی زندگی برباد کر دی، اب تم ایک منٹ بھی یہاں نہیں رہ سکتی۔ بھابھی کے ہوش و حواس میں بھی نہیں تھا کہ اچانک ان کے ساتھ یہ سب ہو جائے گا اور ان کا پول کھل جائے گا، پر اب وہ گھر سے نکل چکی تھیں۔ بھائی مجھ سے معافی مانگنے لگے کہ مجھے معاف کر دو، میں نے زمانے والوں کی باتیں سن کر تم پر بھروسہ نہیں کیا اور تمہیں گھر سے نکال دیا۔ میں نے تو بھائی کو معاف کر دیا تھا، لیکن نعمان کے ساتھ میں نے اپنے سارے رشتے توڑ دیے تھے۔ میں نے اب اسے اپنی زندگی سے مکمل طور پر نکال دیا تھا، پر اب میں جگنو کی مدد کر دیا کرتی تھی، کیونکہ اسی کی وجہ سے تو میں پھر سے اس جگہ پر پہنچی تھی اور میں جان گئی تھی کہ میں بالکل بھی گناہگار نہیں ہوں، بلکہ یہ تو ایک چال تھی جس کے تحت میری زندگی برباد کی گئی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔